السلام علیکم ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں دیوان غالب الفاظ کے معنی اور اشعار کی مختصر تشریح کے ساتھ، اور آج ہم لوگ کے ذوق کی نظر غزل نمبر 13 پہلا شعر ہے کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا۔ اب اس مصرے میں آپ دیکھیں خون جگر ودیت مژگان یار، یہ اس کے مشہور الفاظ ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر یعنی جگر کا خون، اور ودیت ہوتا ہے ایمانت میں دینا، حفاظت میں دینا۔ تو مژگان یار یعنی دوست کی، محبوب کی پلکیں، یعنی خون جگر ودیت مژگان یار، محبوب کی پلکوں کی ایمانت۔ اور دوسرے میں آپ میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، اب اس میں آپ دیکھیں کہ ماتم یک شہر آرزو، ماتم رونا پیٹنا ماتم کرنا، اور یک ہوتا ہے ایک، شہر آرزو آرزو کا شہر، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ آرزو کے پورے ایک شہر، ایک جو شہر ہے اس کا ماتم۔ توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا، آئینہ شیشے کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور تمثال دار ایسی چیز جس پر تصویر بنائی گئی ہو، اور گلیوں میں ناش کو کھینچے پھرو کہ میں جان دادا ہوائے سرے رہگزار تھا۔ تو اس میں ناش جو ہے کہتے ہیں لاش کو، اور جان دادا عاشق فداکار، یعنی آپ کو فدا کرنے والا فدائی، اور ہوائے سر رہ گزار یعنی راستے کا کنارہ، ہمارے سر رہ گزار یا سڑک کا کنارہ آپ اس کو کہہ لیں۔ ابھی یہ شاعری میں شعرا جو ہے آوارگی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آگے دیکھیے 6 نمبر 4 کے موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ تو موجے سراب دشت وفا، موج آپ کہہ دیں گے لہر کو، سراب جو ہے وہ آپ اس کو کہتے ہیں دھوکا، اور دشت فنا، فنا کا جو صحرا، تو محبت اور وفاداری کے سرا میں نظر آنے والا دھوکا یا خیالی پانی کی لہر، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں موجے سراب دشت وفا، یعنی دشت وفا میں جو ایک خیالی ایک جو ہے وہ نظر آنے والی پانی کی لہر۔ ہر ذرا مثل جوہرے تیغ آبدار، ہر ذرہ مثال کے طور پر مثال ہوتا ہے، اور جوہرے تیغ آبدار یعنی چمکدار عمدہ لہردار نشانت والی تلوار کی دھار۔ جوہر، جوہر تیغ آبدار، آبدار تیز، اور تیغ ہوگی ہو جائے گی اس میں تلوار، اور جوہر جو ہے وہ خاصیت جو ہے وہ ہے۔ تو وہ آگے جاتا ہے کب جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پر اب، دیکھا تو کم ہوئے پہ غم روزگار تھا۔ غم روزگار یعنی روزگار کا غم، فکر معاش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مشکل الفاظ، اب اس کے ہم تھوڑی سی ہم دیکھتے ہیں کہ تشریح کیا ہے، کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت اس گانے یار تھا۔ آج مولا حالی جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے اس قدر خون جاری رہتا ہے، گویا جسم میں جتنا خون تھا وہ مژگان یار کی امانت تھا، یعنی جگر میں جتنا بھی خون موجود تھا وہ میزگان یار، یار کی پلکوں کی امانت تھا، اس لیے اس کے ایک ایک قطرے کا حساب اسی طرح دینا پڑے گا جس طرح اگر امانت کا حساب دینا پڑتا ہے۔ ابزار یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشق رونا ضبط نہ کر سکا اور اتنے آنسو بہائے کہ جگر کا سارا خون ختم ہو گیا، اب وہ اس غم اور رنج و غم میں مبتلا ہے کہ جگر کا خون تو محبوب کی پلکوں کی امانت تھا، یعنی ودیت مژگان یار تھا، اور امانت میں خیانت ہوئی کہ میں نے رو رو کے اس کو بہا دیا ہے، اور اس طرح امانت میں خیانت کر بیٹھا ہوں۔ اب ایک ایک قطرے کا مجھے سے حساب لیا جا رہا ہے اور مجبور ہوں کہ حساب دوں۔ کوئی عاشق ضبط میں ناکام رہا اور مصیبت یہ پیش آئی کہ اس نے
بے ضبطی میں محبوب کی پلکوں کی مانند بھی پلکوں کے راستے نکل گئی۔ والا شعر ہے کہ میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ تمثال دار تھا۔ یعنی عاشق کا دل ایک ایسا آئینہ تھا، توڑا جو تو نے دل آئینہ توڑا، یعنی جس میں محبوب کی تصویر محفوظ تھی، محبوب نے وہ آئینہ توڑ دیا اور اس کے بے شمار ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی ایسا تمثال دار، ایسی چیز، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی تصویر بنی ہو، یعنی وہ جو آئینہ تھا دل کا، اس میں محبوب کی تصویر تھی، اب وہ محبوب نے توڑ دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو ثابت آئینے میں صرف ایک عکس نظر آتا تھا۔ پہلے آئینہ ٹوٹا تو اس کے ہر ٹکڑے میں وہی عکس نظر آنے لگا، گویا سینکڑوں تصویریں عاشق کے سامنے آ گئی اور ہر تصویر ایک آرزو کے خون کا باعث ہوئی۔ گویا محبوب نے عاشق کا آئینہ دل توڑ کر اسے سینکڑوں ہزاروں آرزو کے ماتم میں مبتلا کر دیا۔ یعنی اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، یعنی آرزو کے پورے شہر کا جو ہے وہ ماتم۔ یعنی محبوب نے وہ آئینہ توڑ کر جو تمثالدار تھا، جس میں اس کی تو اپنی تصویر تھی، جو عاشق کو سینکڑوں ہزاروں آرزو کے ماتم میں مبتلا کر دیا۔ اگلا شعر ہے کہ گلیوں میں اناش کو کھینچے پھرو کہ میں جہاں دادا ہوائے سر رہگزار تھا۔ یعنی میں محبوب کی آمد و رفت کے راستے کی محبت اور عزت پر جان قربان کیے ہوئے تھا۔ جہاں دادا ہوائے سرے، یعنی وہ میں اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب مناسب یہ ہے کہ میری ناش کو گلیوں میں کھینچے پھرو تاکہ مرنے کے بعد بھی ان راستوں پر پھرنے کی سعادت حاصل ہو جائے جن پر محبوب کی آمد و رفت تھی۔ یہاں سے، جس کنارے سے میرا محبوب سرے رہ گزار، جہاں دادا ہوائے سرے رہ گزار تھا، یعنی جس پر محبوب کی آمد و رفت تھی، اسی طرح محبوب ایک واقعہ مجھے دیکھ لے اور اس پر آشکار ہو جائے کہ میں نے کس سبب سے اور کس شوق میں جان، یعنی میں چونکہ جان وفا کرنے والا تھا، سرے رہ گزارے محبوب، اور اب میں مر گیا ہوں، تو میری لاش کو انہی رستوں میں کھینچے پھرو تاکہ میرے محبوب کو نظر آ سکے کہ میں نے کس شوق سے، میں نے کس سبب سے اپنی جان جو ہے وہ دی۔ اور شعر ہے کہ موجے سرابے دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ یعنی اس میں جو ورڈ ہوا سراب کا لفظ، سراب گرما میں، اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو صحرا میں، ریت کے میدان میں، تو موسم گرما میں صحرا کی ریت پر سورج کی تیز کرنیں جب پڑتی ہیں تو دور سے دیکھنے والوں کو پانی کی لہریں جیسا نظر آتا ہے، جیسے پانی کی لہریں۔ اصل میں یہ نگاہ کا دھوکہ ہوتا ہے، بعض اوقات چاند کی روشنی میں بھی صحرا کے اندر یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی کے اس بے بنیاد جلوے کو سراب کہتے ہیں، یعنی دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ۔ تو آپ کہہ لیتے ہیں غالب اس میں کہ موجے سراب دست وفا کا نہ پوچھ حال، یعنی وفا کے صحرا میں سراب کی جو لہریں نظر آتی ہیں ان کی کیفیت کچھ نہ پوچھو، اور یہ سمجھ لو کہ جس ریت پر سورج کی روشنی پڑنے سے سراب پیدا ہو رہا تھا، اس کا ذرہ ذرہ تیز دھار والی تلوار کے جوہر کی مانند، یعنی ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار، یعنی جو تیز تلوار تھی اس کا ہر ذرہ تیز تلوار کی طرح جو ہے جوہر اس میں پیدا ہو گئی۔ مراد یہ ہے کہ عشق میں وفا کے تقاضے پورے کرنا بہت مشکل ہے۔ جس نے اس صحرا میں قدم رکھا اس کے لیے بچنا ممکن ہی ہے، کیونکہ سراب پیدا ہونے والی ریت کا ایک ذرہ اس کے لیے تیز دھار والی تلوار سے کم نہیں ہوتا۔ اور کہ کم جانتے تھے ہم بھی کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پرب، دیکھا تو کم ہوئے کہ غم روزگار تھا۔ یعنی اس شعر میں کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پرب، یعنی جب تک ہم نا تجربہ کار تھے یہی سمجھتے تھے کہ عشق کا غم بھی معمولی چیز ہے،
غم عشق کو پر اب، یعنی کم جانتے تھے ہم بھی غم عشق کو پر اب ایسا نہیں کہ برداشت نہ ہو سکے، اب تجربے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اسے کم بھی مان لیا جائے تو یہ دنیا بھر کے غموں کے برابر ہے۔ دیکھا تو کم ہوئے بر میں روزگار۔ دوسرا اس کا مطلب جو نکلتا ہوا یہ ہے کہ ہم بھی ایک زمانے میں غم عشق کو زیادہ بڑی چیز نہیں سمجھتے تھے، ہم تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ غم عشق کم ہو جائے تو دنیا کے دوسرے غم اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اس آخری جو شعر کی جو تائید ہے، غرب کا ایک اور شعر ہے کہ غم اگرچہ جان گسل ہے پہ بچے کہاں کے دل ہے، تو ہمیں عشق گر نہ ہوتا تو ہمیں روزگار ہوتا۔ یعنی مرزا نے اس میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی کہ عشق ایک لگن اور ایک دھن ہے، جب تک انسان اس دھن میں مگر رہے کسی دوسری چیز کا خیال ہی نہیں آتا، گویا وہ تمام تشویشوں سے بالکل محفوظ رہتا ہے۔ اگر اسے کسی خاص کام کی دھن اور لگن نہ ہو تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی حقیر باتیں اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتی رہے۔ اور دیکھا تو کم ہوئے کہ ہمیں روزگار تھا، اور ہمیں عشق گر نہ ہوتا تو ہمیں روزگار ہوتا، کہ ہمیں اگر ہمیں عشق نہیں ہے تو روزگار کا غم جو ہے وہ ضرور جو ہے موجود ہوتا ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ غم عشق آ گیا ہے تو اتنا اعلیٰ یعنی عرفہ طور پہ اونچا یعنی زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمیں روزگار اس کے سامنے دب گیا ہے، اور اگر غم عشق نہ بھی ہوتا تو کوئی نہ کوئی غم تو ضرور ہوتا۔ یہ تھی وہ الفاظ کی کچھ معنی اور ان کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ غزل ایک دو دوبارہ پیش کرتا ہوں تاکہ بغیر مطلب کہ آپ کو سمجھا سکے کہ ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار تھا، اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو، توڑا جو تو نے آئینہ کی ساودار تھا، اور گلیوں میں ناش کو کھینچے پھرو کہ میں، گلیوں میں ناش کو کھینچے پھرو کہ میں، جہاں دادا ہوائے سر گزار تھا، اور موجے سرابے دست وفا کا نہ پوچھ حال، موجے سرابے دست وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جو تیری آبدار تھا۔ اور اس غزل کا آخری شعر ہے کہ کم جانتے تھے ہم بھی ہم عشق کو پر اب بھی، کم جانتے تھے ہم بھی ہمیں عشق کو پر اب، دیکھا تو کم ہوئے پھر ہمیں روزگار، دیکھا تو کم ہوئے پہ ہمیں روزگار تھا، ایک ایک قطرے کا مجھے ذرا بڑا حساب، خون جگر ودیت مژگان یار۔